بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یقولون افطرا ہو، اس لیے باؤ ذکر نہیں کی، ام منقطع ذکر کیا، اور مطلب یہ بتانا ہے ان کی اس بات کو ذرا چھوڑو، دوسری دیکھو کیا کہتے ہیں کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو گھڑ لیا ہے، یہ کیوں قرآن پر محمد مصطفیٰ پر افترا کر رہے تھے کہ توبہ توبہ توبہ، بزرگوں کو پکارنا کفر ہے، توبہ من اذلو استغفر اللہ، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ محمد نے خود گھڑا ہے۔ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو بزرگوں کو تو ہم ان کو تو پکارتے ہیں مقرب الی اللہ سمجھ کے، تو اللہ کے کلام میں یہ فتویٰ کہاں سے آ گیا؟ من اذلو توبہ توبہ، یہ محمد کا گھڑا ہوا ہے۔ یہ آج بھی یہی کہتی ہیں، آج بھی یہی کہتی ہیں، صرف یہ عرب کا مشرک کہتا تھا اس نے لفظ گھڑے ہیں، عجم کا مشرک کہتا ہے یہ معنی اپنا کرتا ہے، فرق ایک ہی ہے، بالکل کوئی فرق نہیں، وہ کہتے ہیں یہ قرآن منزل نہیں، یہ کہتے ہیں یہ معنی صحیح نہیں ہے، تو بالکل ابو جہل کے طریق پہ۔ ہاں بھی دیکھو، ام یقولون افطرا ہو، قل، اب اس جواب کی دو شکیں ہیں، جواب شکوہ ہے اور اس کی دو شکیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اگر میں نے گھڑا ہوتا اس قرآن کو، ان افترأتہ، اگر میں گھڑوں تو اللہ مجھے پکڑے گا، اللہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا سچا نبی ملاوٹ کرے بچ نہیں سکتا، سچا نبی ملاوٹ کرے بچ نہیں سکتا، اس کو ذہن میں رکھو۔ مرزا قادیانی اس طرح کی آیات سے اپنی صداقت پہ استدلال کرتا ہے، کہتے ہیں میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو قرآن میں معیار ہے اگر تقبل اللہ کوئی کرے تو لأخذناہ بالیمین، اللہ اس کو پکڑتے ہیں، تو مجھے اللہ کیوں نہیں پکڑ رہا؟ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ مجھے کیوں نہیں پکڑ رہا؟ میں نے آپ کو دو چیزیں بتائی تھی، ایک استدراج کا مسئلہ مفصل میں نے بتایا تھا، جو تھے وہ یاد ہوگا، دوسرا میں نے بتایا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت مبرہن ہونے کے بعد، اتمام حجت کے بعد، پہلے التباس تھا، لیکن آپ کی ختم نبوت کے بعد اب کوئی التباس نہیں، اب کوئی جھوٹا نبوت بھی کا دعوے دار بھی اگر اظہار خوارق ہوں یا کسی اور سبب سے تو اس پر کوئی استحالہ نہیں ہے۔ دوسری بات میں نے یہ ذکر کی تھی کہ سچا نبی وہ اگر کلام میں تقبل اللہ کرے، یہ اس کا ضابطہ ہے، جھوٹوں کے لیے استدراج ہے، کذابین کے لیے کیا ہے؟ بولو بولو بولو، استدراج ہے۔ لیکن سچا نبی اگر اس سے تقبل کا قول صادر ہو تو یہ حکم اس کا ہے، نہ کہ کذابین کا۔ تو مرزا تو ہے ہی دجال کذاب، اور پیغمبر کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد تو کسی نبوت کا امکان ہی نہیں ہے، اس لیے یہ مرزا چاہے 100 سال بھی زندہ رہا تو ایسے سمجھو خنزیر رہا ہے۔ ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، یہ پہلی شک ہے، اگر میں گھڑوں اس کو تو نہیں اختیار رکھتے تم میرے لیے اللہ سے، یعنی من عذاب اللہ شیئن، کسی چیز کا۔ مطلب یہ ہے اگر میں گھڑوں تو اللہ مجھے پکڑے گا، تم مجھے چھڑا نہیں سکتے۔ اور دوسری شک یہ ہے کہ اگر میں مفتری نہ ہوا تو یہ سمجھ رکھو ہوا عالم بما تفیضون، ہوا عالم سے نیچے والی عبارت پہلے پڑھنی ہے، اگر میں مفتری نہ ہوا تو یہ سمجھ رکھو وہ اللہ خوب جانتا ہے ان باتوں
کو جن میں تم لگے ہو تفیضون فیہ، جن باتوں میں تم لگے ہوئے ہو، گھسے ہوئے ہو، میری تکذیب کر رہے ہو، خلاصہ یہ کفا بہ شہیدن بینی و بینکم، اللہ ہی گواہ کافی ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، وہی بہت زیادہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، قل ما کنت بدعا من الرسل، فرما دیجئے نہیں ہوں میں کوئی انوکھا رسول، نیا رسول، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور نہیں جانتا میں کیا ہوگا میرے ساتھ، ولا بکم، اور تمہارے ساتھ، ان اتبعو، نہیں ہوں میں، الا ما یوحا، نہیں ہوں میں مگر پیروی کرتا اس کی جو وحی کی گئی طرف میرے، وما آنا، اور نہیں ہوں میں مگر صرف کھول کھول کر واضح کر کے پہنچانے والا۔ قل ارائیتم ان کان من عند اللہ، زجر اور دلیل نقلی از علماء بنی اسرائیل، یہ دلیل نقلی آ گئی علماء بنی اسرائیل سے، فرما دیجئے خبر دو مجھے اگر ہو یہ قرآن اللہ کی جانب سے، بکفرتم، یہ جملہ حالیہ ہے، حالانکہ تم نے انکار کیا ہے اس کا، بشہدہ، اور گواہی دے چکا ہے گواہ بنی اسرائیل کا، علی مثلہ، اوپر اس قرآن کے، علی مثلہ کا ترجمہ یاد رکھنا، اوپر اس کی مثل کے نہیں، اوپر اس قرآن کے، فآمنا، پس وہ ایمان لایا، بستکبرتم، وہ ایمان لایا باوجود عالم ہونے کے، اور تم اکڑے ہوئے ہو باوجود اکھڑ جاہل ہونے کے، ان اللہ، یہ جملہ علیحدہ ہے، یہ اس کی جزا نہیں ہے، بے شک اللہ لا یہدی، نہیں رہنمائی کرتا، نہیں ہدایت دیتا قوم ظالمین کو، یعنی ضدی ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں دو باتیں سمجھنی ہیں، ایک بات یہ ہے کہ کل ما کنت بدعا من الرسل، اس کی کچھ بات آئے گی مسئلہ علم غیب میں، جہاں میں مقام حل کر کے آگے جا رہا ہوں، مفصل بات علم غیب کے کاغذات میں آ رہی۔ یہ جو لفظ ہے نا بدعن، بدعن، بدع یبدع، یہ صفت مشبہ فعل لازم کا اسم فاعل بھی بن سکتا ہے، اور یہ بدعن مفعول کے معنی میں متعدی ہو کر مفعول کے معنی میں بھی بن سکتا ہے، جیسے حبٌ محبوب، حبٌ محبوب، حب رسول اللہ، کس کو کہتے تھے؟ اسامہ کو، شابش، حضرت اسامہ کے حب رسول اللہ، محبوب رسول اللہ کا حب، تو حب محبوب کے معنی میں بھی، اس کا معنی ہوتا ہے نئی چیز، اسی سے لفظ بدعت ماخوذ ہے، اور اسی سے بدیع السماوات، بدیع کا معنی بھی بغیر کسی مادہ کے اور بغیر کسی ماڈل اور نمونہ سابق کے پیدا کرنے والا۔ بدیع کا کیا معنی؟ بغیر کسی ماڈل اور نمونہ کے اور بغیر کسی مادہ کے پیدا کرنے والا، بدیع السماوات، اور اسی سے بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، پہلے بھی رسول آئے، کوئی انوکھا رسول نہیں، نیا رسول نہیں۔ تو بدعت کو بھی بدعت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ دین میں ایک نو ایجاد چیز ہوتی ہے جس کی پہلے مثال نہیں ہوتی، مثال سابق نہیں ہوتی۔ تو یہ تو لغوی بات میں کر رہا ہوں، باقی بدعت کی بات آئے گی۔ اب یہاں بات سمجھو، ایک تو اس کا مطلب کیا ہے ما کنت بدعا من الرسل کا، تو یاد رکھ لو ہمیشہ مشرکین کا یہ ذہن رہا ہے
کہ خواص نبوت یا لوازم نبوت اور لوازم الوہیت میں اختلاط ہے۔ ہمیشہ مشرک کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ اس نے لوازم نبوت اور لوازم الوہیت کو گڑبڑ کیا ہے، اختلاط کیا ہے۔ یہ ہمیشہ مشرکین کا ذہن رہا۔ اسی ذہن پر وہ کبھی کہتے ہیں نبی بشر نہیں ہو سکتا، کبھی کہتے ہیں مال حاضر رسول یاکل الطعام، نبی روٹی نہیں کھا سکتا، کبھی وہ کہتے کہ آپ اگر نبی ہیں تو عذاب ہم پہ نازل کر دے، کبھی وہ مطالبات کرتے جیسے بنی اسرائیل کی 91 آیات، جس کا آخر میں جواب ہے کل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسولا، تو وہ کبھی کہتے مکے کی زمین سے چشمہ جاری کر دے، تیرے سونے کا گھر ہو، تیرا فلانا ہو، ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ جا۔ تو یہ اس قسم کے وہ مطالبات کرتے جو اختیارات الوہیت ہیں، تصرف ما فوق الاسباب، تو وہ سمجھتے کہ نبی ہوتے تو ان کو بھی حاصل ہوتے۔ اور کبھی مشرکین آپ سے غیبی امور پوچھنا شروع کر دیتے کہ یہ جو ریٹ ہے چھولوں کا اور گندم کا، یہ فلانے مہینے ریٹ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ تاجر تھے نا، فلانے مہینے کیا پوزیشن ہوگی، تاکہ اگر ریٹ ہمیں پتہ چل جائے نا گندم مہنگی ہو جائے گی یا جو مہنگی تو پہلے لے کر رکھ لیں۔ تو اس طرح کے وہ سوال کرتے۔ ان سب سوالوں کا منشا ایک تھا کہ ہر دور کا مشرک لوازم الوہیت اور لوازم نبوت ان میں گڑبڑ کرتا آیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نبی میں لوازم الوہیت ہوتے ہیں۔ آج بھی مشرک کو یہی دھوکہ لگا ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ اس آیت میں اسی کا جواب ہے۔ فرمایا ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں۔ ان کے سارے سوال جو پھیلے ہوئے ہیں قرآن میں مختلف مقامات پر، سب کا جواب دے دیا۔ مجھ سے پہلے بھی رسول گزرے، اور مجھ سے پہلے جو رسول گزرے وہ بھی سب بشر تھے، ان میں کسی میں کوئی الہ بھی نہیں تھا اور لوازم الہ بھی اس میں نہیں تھے۔ تو میں نے کب دعویٰ کیا ہے جو تم چیزیں مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو؟ میرا دعویٰ نبوت کا ہے، میرا دعویٰ الوہیت کا نہیں ہے۔ اور تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو جیسے کوئی الوہیت کا دعویٰ کرے۔ سمجھ گئے آیت کا پس منظر یہی ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ بن گیا، اندر غور کر لو۔ یہ آیت جو ہے ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اس جملے کا کیا معنی ہے؟ کہ میں کوئی نیا رسول نہیں، اور میں نہیں جانتا جو میرے ساتھ ہوگا اور جو تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہ جو جملہ ہے اس کے تفسیر میں بڑے بڑے علم کے پہاڑوں نے ٹھوکریں کھائی۔ ہم بات صاف کرنے کے عادی ہیں، پردہ ہم کبھی نہیں رکھتے۔ دیوبندی حضرات نے بھی بعض کو بہت بڑی ٹھوکر لگی، اور بریلویوں نے تو غوطے کھائے اس آیت کی تفسیر میں۔ اب ذرا پس سے منظر سمجھو، بالکل مختصر۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو آیت ہے ما کنت بدعا من الرسل، آگے کیا رہا ہے؟ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اب بریلویہ کا جو عقیدہ ہے جمیع ما کان و ما یکون، کہ پیغمبر وہ ہوتا ہے جسے جمیع ما کان و ما یکون کا علم دیا جاتا ہے، اور علم غیب نبی کے معنی میں داخل ہے اور صفت غیب دانی۔ تو بریلویہ کے اس عقیدے پہ ضرب کاری تھی کہ پیغمبر سے اعلان کروایا جا رہا ہے کہ
کہہ دو ما ادری ما یفعل بی ولا بکم. تو اس لیے اس آیت کی تفسیر ذرا سنو. احمد رضا خان صاحب اعلی حضرت اور عمر اچروی اور اس طرح کے دیگر بریلوی علماء نے یہ کہا کہ یہ آیت منسوخ ہے. نعیم الدین مراد آبادی نے بھی کہا یہ آیت منسوخ ہے. سمجھو یہ آیت منسوخ ہے. اصل میں وہ اپنا وہی غالیانہ عقیدہ بچانا چاہتے تھے، لیکن اگلی بات ذرا سننی ہے کہ انہوں نے پیغمبر کی توہین کیسے کی. کہتے ہیں کہ یہ آیت کیا ہے؟ منسوخ ہے. جی ناسخ کون ہے؟ سورہ فتح کی پہلی آیت پھر اللہ کاللہ ہو ما تقدم من ذنب کا. تقریر کیا ہے؟ سنو گے تو مزہ آئے گا. عاشقوں کی تقریر. یہ عشق رسول پہ ساری دن کی روٹی کھائی. کہتے ہیں جی کہ اس آیت کا معنی ما یفعل بی ولا بکم کا معنی یہ ہے، بریلوی معنی کر رہا ہوں، کہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنی نجات کا علم نہیں تھا کہ میں قیامت کے دن جنت میں جاؤں گا یا معاذ اللہ جہنم. یہ عاشقوں کا معنی پیش کر رہا ہوں. یہ جو عشق رسول کے پورے نعرے لگاتی نہیں پتا تھا. اور جب سورۃ الفتح کی آیت نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہیں اور آپ کے لیے وہاں بشارت آئی، تو یہ جملہ سورہ فتح سے منسوخ ہو گیا. اچھا بتانا کسی کو نہیں، آپ کے لوگوں نے بھی لکھا ہے، صرف بریلویوں نے نہیں لکھا. بعض ہمارے بزرگوں نے بھی لکھا ہے. بریلویوں پہ چڑھائی کوئی، وہ ہمارے دشمن تھوڑے ہی ہیں، صرف مشرک ہے. ہمارا اور کون سا ان سے جھگڑا ہے. تو اب آپ کے لوگوں نے بھی کہ یہ آیت منسوخ ہے، اور منسوخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ما یفعل بی ولا بکم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی نجات کا علم نہیں تھا، اور اس آیت سے آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کے لیے خیر ہوگی. وہ ناسخ ہے اور یہ کیا ہے؟ بولو منسوخ ہے. منسوخ ہے. پیر کرم شاہ نے ضیاء القرآن میں کہا کہ یہ اس کو منسوخ کہنا اور یہ تقریر کرنا گستاخی ہے. میں نے تبصرہ کتاب میں اس پر بڑی بحث کی ہے، ساری عبارتیں وہاں میں نے جمع کی، اور بہترین ہتھیار آیا. احمد رضا کا فتویٰ ہے کہ گستاخ رسول کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. اب احمد رضا نے جو معنی کیا، پیر کرم شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ نبی کی گستاخی ہے، تو پیر کرم شاہ کے فتوے سے احمد رضا گستاخ ہو گیا. اور جو احمد رضا کے کفر میں بریلوی شک کرے، پیر کرم شاہ کے فتوے کے مطابق اور احمد رضا دونوں کے فتوے کے مطابق وہ کافر ہے. اس لیے بریلویوں کو اب احمد رضا کی تکفیر کرنا فرض ہے بلکہ واجب ہے. سمجھ آ گئی میری بات؟ اب ذرا بات سن لیں اور اچھی طرح سن لیں کہ یہ جو تقریر کی گئی ہے یہ 4 وجوہ سے واجب الرد ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح امت کا آپ کی نبوت پہ ایمان لانا فرض ہے، اسی طرح پہلے نبی کا اپنی نبوت پہ ایمان لانا فرض ہے. اور نبی معصوم ہوتا ہے تو آپ کو پہلے دن سے معلوم تھا کہ پیغمبر قطعی جنتی ہوتا ہے اور معصوم ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا انجام اور آخرت نبوت کے پہلے دن سے قطعی طور پہ معلوم تھی. بے شک، کیونکہ عصمت نبوت کے خواص میں سے. تو جب آپ کی نبوت کا آپ کو علم تھا تو عصمت کا بھی علم تھا. جب معصوم پہ ہونے کا علم تھا تو خطرہ کس چیز کا تھا؟
کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں؟ یہ کوئی چبل کا بچے کہہ سکتے ہیں؟ پہلے دن پتہ تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو سورہ فتح ہے یہ 6 ہجری کو نازل ہوئی، 13 سال آپ نے مکہ میں دعوت دی، اور 6 ہجری تک 13 اور 6 19 سال نبوت کے۔ یہ اتنی صورتیں مکی نازل ہوئی، مدنی نازل ہوئی، جن میں آپ کی اتباع پر بھی جنت کی بشارتیں ہیں، آپ پر ایمان لانے والوں کے لیے بھی جنت کی بشارتیں ہیں۔ تو آپ کے متبعین کو قطعی جنتی کہا گیا، اور پیغمبر کو اپنے بارے میں شک تھا؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ تو یہ ان نصوص کے بھی صریح خلاف ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے تو ابو بکر و عمر، ایک ایک صحابی کا نام لے کے فرما دیا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، فلاں۔ تو آپ تو اپنے قریبیوں کو جنتی ہونا بتا رہے ہیں، اور 19 سال تک معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ پتہ نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہوگا، اور لوگوں کو آپ بلا رہے ہیں جنت کی طرف اور اپنا پتہ نہیں۔ تو یہ ایسا آدمی دماغی مریض، ذہنی مریض، اور پیغمبر کریم کے ادب و احترام سے خالی ہو جو اس آیت کو اس تقریر کے ساتھ منسوخ مانے۔ سمجھ گئے میری بات؟ یہ اچھی طرح سمجھو۔ اور پھر یہ ہے کہ ضابطہ یہ ہے کہ اخبار منسوخ نہیں ہوتی، نسخ انشاء میں چلتا ہے، احکام میں۔ خبر کے منسوخ ہونے کا مطلب ہے کذب۔ ساری زندگی بریلویوں نے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ پہ بہتان لگایا کہ وہ جناب اللہ تعالیٰ کے لیے کذب کے قائل ہے، اور اس آیت کو منسوخ کہہ کے احمد رضا خان وقوع کذب کا قائل بن چکا ہے۔ وقوع کذب، ایک تو امکان کذب، ایک ہے وقوع۔ تو اس آیت کو منسوخ جن بریلویوں نے کہا ہے، تو یہ خبر کو منسوخ کہہ کے کلام الہی میں وقوع کذب کے جو بے ایمان قائل ہو چکے ہیں، اور پیغمبر کی بھی یہ تقریر توہین پہ مبنی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو یہ آیت کوئی منسوخ نہیں۔ سورہ فتح کا جب آئے گی تو میں بتاؤں گا، وہاں ذنب بے معنی الزام ہے۔ ذنب بے معنی کیا ہے؟ الزام، وہاں بات ہوگی۔ تو یہاں پر اس آیت کا پھر مطلب کیا ہے؟ تو یاد رکھو 2 مطلب ہو سکتی ہیں، جو مرضی لے لو۔ اس آیت کا تعلق ہے دنیا کے احوال کے ساتھ، نجات یا عدم نجات کے ساتھ نہیں۔ پہلا معنی جو مفسرین نے کیا، اور اس کا مطلب یہ ہے ما یفعل بی ولا بکم۔ یفعل مجہول ذکر کیا گیا، کرنے والا کوئی بھی ہو، اور اس میں اعلان یہ کروایا گیا کہ میں کوئی نیا رسول نہیں کہ علم غیب جانتا ہوں، یا میرے پاس کوئی اختیارات ما فوق الاسباب ہوں۔ پہلے جس طرح نبی گزرے میں بھی اس طرح ایک نبی ہوں، اور مجھے نہیں پتا کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا پیش آئے گا۔ ہجرت کرنی پڑے گی، پتھر برداشت کرنے پڑیں گے، دشمن مجھے کیا کیا ایذائیں دیں گے۔ تو دنیاوی امور کا، اور یہ بھی نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ قوم نوح پر جو عذاب آیا وہ آئے گا، قوم ہود پہ جو عذاب آیا وہ آئے گا، قوم صالح پہ جو عذاب آیا وہ آئے گا۔ تم پہ آسمان پہ پتھر برسیں گے، زمین میں دھنس جاؤ گے، یا سیلاب آئے گا، یا تم مان جاؤ گے یا نہیں مان جاؤ گے۔ تو ما یفعل بی ولا بکم کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دنیا کے آئندہ کے تفصیلی حالات کے ساتھ ہے فقط۔ اور اگر اس کا تعلق لیا جائے آخرت کے ساتھ، تو آخرت کی تفصیلات مراد ہیں کہ آخرت کے جو تفصیلی احوال ہیں وہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ وہ تفصیلی احوال کیا کیا پیش آنے والے ہیں، اور تمہارے ساتھ کیا کیا پیش آنے والے ہیں۔
سمجھ گئے بات؟ تو آخرت مراد لیں گے تو تفصیلی احوال، اور دنیا مراد لیں جو اکثر نے لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مجھے ہجرت کرنی پڑے گی، مجھے مشرکین قید کریں گے، مجھے مشرکین کیا کیا ایذائیں دیں گے، تو یہ میں نہیں جانتا۔ تمہیں میں چیزوں کے ریٹ کیسے بتاؤں، تمہیں میں نرخ کیسے بتا دوں کہ گندم کب مہنگی ہوگی تو کب سستی ہوگی، اور مجھے تو اپنے بھی دنیاوی حالات کا پتہ نہیں ہے، اور تمہارا بھی نہیں پتہ کہ تم پر کون سا عذاب نازل ہوگا۔ تو بہرحال اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دنیاوی عذاب کے ساتھ ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ ما کنت بدعا من الرسل، بدعا من الرسل آپ کے پاس لکھا ہے قال ابو بکر عن الحسن فی قولی تعالی وما ادری ما یفعل بی ولا بکم قال اما فی الآخرۃ فمعاذ اللہ۔ وہ حاشیہ ہے، جب مشکات کی حدیث لکھی ہے نا اس کے ساتھ کی واللہ لا ادری وانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یفعل بی ولا بکم، یہ حدیث بھی اسی معنی میں ہے۔ تو اس پر ذرا دیکھ لو، اب حضرت حسن بصری نے معنی کیا وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ۔ قال اما فی الآخرۃ، فرمایا آخرت میں، فمعاذ اللہ، آخرت کے بارے میں تو اللہ کی پناہ، قد علم انہ فی الجنہ، نبی کریم علیہ السلام کو یقین تھا کہ آپ جنت میں ہوں گے، ولیکن قال لا ادری ما یفعل بی ولا بکم فی الدنیا۔ تو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ فی الدنیا اخرجو کما اخرجت الانبیاء، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے دنیا میں ہجرت کرنی پڑے گی، شہر چھوڑنا پڑے گا، جیسے انبیاء کو شہروں سے بدر کیا گیا، مجھ سے پہلے ام اقتلو، یا مجھے شہید کر دیا جائے گا جیسے پہلے انبیاء شہید ہوئے۔ ہاں من قبل ولا ادری، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ تم پر کون سا عذاب آئے گا، زمین میں دھنسائے جاؤ گے۔ بہذا القول هو الذی اول علیہ ابن جریر، فرماتے ہیں ابن جریر نے اسی قول پہ اعتماد کیا ہے، اور یہ بات یاد رکھو لا یجوز غیرہ، غیرہ سے مراد وہ ہے اوپر والا، اوپر والا نجات، عدم نجات وغیرہ۔ بلا شکا ان ھذا ھو اللائق بہ، ابن کثیر کہتے ہیں اس آیت کی یہی تفسیر متعین ہے۔ سمجھ گئے؟ اگلی عبارت ہے وہ مرکات کی ہے، فرماتے ہیں بلا شک انا، اچھا المراد من الامور، ان امور سے مراد دنیاوی امور ہیں، بالنسبت الیہ، اور وہ کیا ہیں؟ جوع، بھوک، پیاس، مرض، صحت، فقر، غنا، یہ مراد ہے کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ وکیلا المانا، اور یہ بھی کہا گیا کہ مانا کہ مجھے مکہ سے ہجرت کرنی پڑے گی یا مجھے شہید کیا جائے گا جیسے انبیاء کے ساتھ ہوا مجھ سے پہلے۔ والحاصل، حاصل یہ ہے کہ انہ یرید نفی علم الغیب عن نفسہ، حاصل یہ ہے کہ یہ علم غیب کی نفی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ نہیں مطلع اوپر اس کے، غیر واقف ہیں علم غیب پر۔ سمجھ گئے؟ باقی باتیں آ رہی ہیں وہاں، آیت حل ہو گئی۔ تو اس آیت کا تعلق یا امور دنیاوی یا آخرت میں ہے تو پھر تفاصیل کے ساتھ متعلق ہے۔ یہ بات قطعاً متعین ہے کہ پہلے دن نبوت کے پیغمبر کریم کو یقین تھا کہ اللہ کے محبوب پکے جنتی ہیں،
آخرت کی بات نہیں چل رہی. میں ہوا عالم ہو گیا جی ما کنت بدعا من الرسل. آگے ان اتبع الا ما یوحی الی، نہیں پیروی کرتا میں مگر جو وحی کی گئی طرف میرے. یہ دیکھیں کیا لکھا ہے، ان اتبع الا ما یوحی الی ما اتبع الا القرآن الا القرآن، میں قرآن کا متبع ہوں. ولا ابتدع من عندی شیئا، میں اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں بتاتا. وما انا الا نذیر مبین، حاشیہ مل گئی ہے، نذیر مبین ہوں، واضح ڈرانے والا ہوں. دوسرا مسئلہ جہاں، اچھا مسئلہ پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود متبع القرآن ہے. جی خود کیا ہے؟ متبع القرآن ہے. تو حدیث مکذب القرآن حدیث ہو سکتی ہے پھر؟ نہیں جی، جب آپ خود صاحب حدیث متبع القرآن ہے اور تم نے راویوں کو حاکم بنا ڈالا ہے. اگلی حدیث، اگلی آیت، اس میں لفظ آ رہا ہے کہ بشاہد شاہد من بنی اسرائیل. یہ کون ہے شاہد شاہد؟ گواہی دی ایک گواہ نے بنی اسرائیل سے علی مثل ہی اوپر مثل اس قرآن کے. میں نے مثل کا معنی نہیں کیا تھا، اگر آپ کو سمجھ آئے. کیوں؟ اسی طرح محاورہ ہوتا ہے، جیسے لیسا کا مثل ہی شیء، مثلو کا لا یبخلو، کیا معنی ہے؟ انت لا تبخلو، مثلو کا لا یبخلو، تیری مثل بخل نہیں کرتے. تو مثل سے مراد خود ذات ہوتی ہے، مثل سے مراد کہ تو بخل نہیں کرتا. او بھائی مثلو کا لا تاکلو یاکلو، تیری مثل لوگ لا یاکل الحلوہ، حلوہ نہیں کھاتے، یعنی تو نہیں کھاتا. تو اس کی مثالیں قرآن میں بھی ہیں. اسی پہ انما انا بشر مثلکم، جو لوگ میری، میں مثلکم، میں تمہاری مثل ہوں. بشر کی مثل ہوں نا، یا خود بشر ہوں، یا بشر کی مثل ہوں؟ خود بشر. اچھا، یہاں پر بھی ہے علی مثل ہی، مثل اس قرآن کے، یعنی اس قرآن پر شاہد ہے. تو یہاں مثل ذات کے معنی میں ہے، یہ مثل کے معنی میں نہیں کہ اس جیسے پر. علی مثل ہی، اوپر اس قرآن کے. تو یہ شاہدہ شاہد کون ہے؟ اس میں 3 اقوال ہیں. ایک قول جو بخاری شریف میں آیا ہے 3812 نمبر پر، 3812، کہ یہ عبداللہ ابن سلام ہے. بخاری شریف میں مناقب میں عبداللہ ابن سلام. اس پر اشکال ہے کہ عبداللہ ابن سلام تو بعد از ہجرت ایمان لائے تھے، تو جہاں عبداللہ ابن سلام کیسے ہو سکتی؟ یہ تو مکی صورت ہے. اس کا پھر جواب دیا گیا کہ صورت مکی ہے لیکن آیت مدنی ہے. تو مکی صورتوں میں مدنی آیات بھی ہیں، لیکن یہ بات کوئی اتنی پختہ بات نہیں. بخاری شریف میں جو بات ہے تو شان نزول میں تھوڑی سا عموم ہے. جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام مصداق پر بھی شان نزول کا اطلاق کرتے تھے، کہ ایک آیت ہے
وہ اگر انطباق ہو رہا ہے کسی واقعہ پر تو وہ کہتے ہیں نزلت فی قضا، تو وہ لازمی نہیں کہ وہ واقعہ پہلے پیش آیا ہو اور آیت بعد میں اتری ہو، یہ نہیں ہے، بلکہ شان نزول جب کسی آیت کا کسی واقعہ پر انطباق ہو رہا ہوتا تو اس کو بھی کہتے کہ یہ آیت اس پر نازل ہوئی، مصداق ہو اس پر بھی نازل ہوئی، یہ اہم بات ہے۔ تو اس لیے بخاری شریف کی حدیث سے معارضہ بھی نہیں، وہ حدیث بھی اپنے مقام پر ٹھیک ہے کہ جس صحابی نے عبداللہ ابن سلام کے بارے میں فرمایا نازل ہوئی، تو اس کا مقصد ہے کہ عبداللہ ابن سلام پر یہ انطباق ہے اس آیت کا، کیونکہ وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہے، بس یہ مطلب ہے۔ حدیث اپنے مقام پہ ٹھیک ہو گئی اور آیت کو بھی مدنی نہیں ماننا پڑا کیونکہ سیاق بتا رہا ہے یہ آیت مکی ہے۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس شاہد سے مراد حبشے کا بادشاہ نجاشی ہے۔ صحابہ نے ہجرت کی تھی، حضرت جعفر طیار نے اسے قرآن سنایا تھا اور اس کے آنسو آئے تھے اور وہ مسلمان ہو گیا تھا، اور یہ اس وقت کا واقعہ جب آپ مکہ میں تھے، تو یہ مکی دور ہے، تو اس وقت نجاشی مسلمان ہو گیا تھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے؟ حبشے کا بادشاہ نجاشی۔ میرے قریب ہے کہ سونا نہیں ہے، ہاتھ وہاں تک جاتے ہیں، نجاشی ہے، سمجھ گئے میری بات؟ ہاں، امام ابن کثیر کی یہاں رائے سب سے بہتر ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس شاید سے مراد جنس لو، جنس جتنے بھی بنی اسرائیل کے اور حضرات بھی تھے، مشرکین عرب یہ تجارت پہ جاتے اور علماء یہود سے ملتے، نصارہ سے ملتے، راہبوں سے ملتے، تو وہ راہب بھی آپ کی تصدیق کرتے کہ آخری نبی آنے والا ہے اور اس کی یہ نشانیاں ہیں اور یہ سچا نبی ہے۔ تو مشرکین تجارت پہ جاتے تھے جب آپ مکہ میں تھے اور مشرکین تحقیق کرتے، تو اس لیے اس شاہد سے مراد کیا ہے؟ شاہد اس میں جنس یہ عبداللہ ابن سلام کو بھی شامل ہے اور نجاشی کو بھی شامل ہے اور ان قافلوں کو بھی شامل ہے جو مکی صورتوں میں، اور بھی بہت سارے ایسے مقام ہیں، جیسے سورۃ الرعد ذرا نکالیں آیت نمبر 43۔ صفحہ نمبر 475۔ 475 جی۔ قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، فرما دیجئے کافی ہے اللہ گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان، ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ جس کے پاس علم کتاب کا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک قول جبریل ہے، لیکن علماء اہل کتاب، تو یہ بھی مکی صورت ہے، تو علماء اہل کتاب کی بھی تصدیق تھی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 107۔ صفحہ نمبر 542۔ 542 یہ بھی مکی ہے، اور اس میں کیا آ رہا ہے کہ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، اور وہ لوگ جو علم دیے گئے اس سے پہلے، جب پڑھی جاتی ہیں اوپر ان کے یہ آیات، گر جاتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرنے والے، یقولون سبحان ربنا، یہ مکی آیت ہے بھائی، اور یہاں پر بھی بعض اہل کتاب کے ایمان کی بات ہو رہی ہے، بعض اہل کتاب کے ایمان کی بات یہاں پر بھی ہو رہی ہے۔ میری طرف توجہ فرماؤ، یہ میں نے اس لیے لمبا کام کیا کہ یہ جو آیت ہے نا سورۃ الرعد والی،
یہ رضا خانیوں ڈاکٹر طاہر الپادری کا ایک نیا گروہ نکلا ہے، اور یہ نیم روافظ ہیں، بلکہ پورے روافظ ہیں۔ انہوں نے آج کل مسئلہ چلایا ہوا ہے تفضیل علی کا، کہ حضرت علی ابو بکر صدیق سے افضل ہے۔ اسی کا وہ دجال سلیم قادری شیطان ابلیس ہے، وہ بھی اسی گروہ کے، تو اس کا جو آپس میں مناظرہ ہوا تو اس میں سورۃ الرعد کی آیت پیش کی کہ من عندہ علم الکتاب، کہتے ہیں اس سے مراد حضرت علی ہے، اور دلیل یہ دی کہ چونکہ یہ مکی صورت ہے اور مکے میں تو اہل کتاب اور نہیں تھے، تو علم کتاب علی کے پاس تھا، لہٰذا اس سے مراد حضرت علی ہیں، اور ایک دو جھوٹی روایت بھی پیش کی، اور ثابت یہ کرنا چاہتا تھا کہ حضرت علی ابو بکر صدیق سے بڑے عالم ہیں، لہذا افضل ہے۔ اب سمجھ گئے میری بات؟ اس لیے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ وہاں بھی حضرت علی نہیں ہے، یہاں شاہد من بنی اسرائیل، یہ شاہد بنی اسرائیل، حضرت علی تو بنی اسرائیل کے نہیں تھے، اور وہاں سورہ بنی اسرائیل میں بھی آ چکا ہے۔ تو یہ کہنا کہ مکہ میں عبداللہ ابن سلام نہیں تھا، یہ تو صحیح ہے، لیکن مکی دور میں کئی بنی اسرائیل کے علماء نے آپ کی حقانیت کی شہادت بھی دی، آپ پہ ایمان بھی لائے اور حق کا اقرار بھی کیا۔ کچھ سمجھ آئیے میری بات؟ سورۃ الرعد اور بنی اسرائیل اور یہ تینوں مقام اس پہ شاہد ہیں، اس لیے یہ شاہدن اس کو اسم جنس کے طور پہ لیں گے، جو ان کو بھی شامل ہوگا اور بعد میں آنے والوں کو بھی شامل ہوگا۔ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ نہیں راہ دیتا قوم ظالمین کو جو ظلم کرنے والے ہیں۔